پردے کا کیا کنسپٹ ہے؟ اصل میں وہاں کے حوالے سے ہو یا اس کے علاوہ ہو، قرآن مجید نے جو ایک نسخہ عطا فرمایا ہے وہ ایک پردے کی بنیاد ہے، اور بے پردگی سے جتنے گناہ جنم لیتے ہیں ان تمام کا حل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مومنوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اسی طرح عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اب ویسے تو شرعی حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ عورت اپنا چہرہ بھی چھپائے گی، اور اب وہاں پر حکم یہ ہے کہ اپنا چہرہ کھولے گی۔ تو یہ جو وہاں چہرہ کھولنے کا فرمایا گیا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں بطور خاص چہرہ کھولنے کا فرمایا ہے تو عام حالات میں اس نے چہرہ چھپانا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تبھی وہاں پر بطور خاص جو ہے ایک رخصت دی گئی ہے کہ وہاں پر اپنا چہرہ وہ کھول سکتی ہے۔ تو اب جب وہاں پر چہرہ کھولنا ہے تو وہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو اس اگر نسخے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پر یہ بے پردگی کی وجہ سے جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ کہ جب اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے تو نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے، کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، نگاہ بہکنے سے دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو اس کے بعد کے معاملات پھر خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس پر عمل کیا جائے کہ عورتیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مرد جو ہے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مقام پر جب وہ حاضر ہے تو اب وہ اپنے بارے میں خود غور کرے کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کی ایک خاص حاضری ہے، خانہ کعبہ سامنے موجود ہے، مسجد حرام شریف ہے، اور یہ اللہ کی بندیاں ہیں جن کو اللہ نے بلایا ہے، اور یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر آئی، اور ان کو چہرہ کھولنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ وہاں جو چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوگی کہ بندوں کو آزمایا جائے کہ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں، اور یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں یا نہیں۔ تو جب وہ ایک مقام امتحان ہے اور خاص اللہ تبارک و تعالی کی وہ تجلیات کا محبت اور مرکز ہے، اور خانہ کعبہ کا مقدس مقام جو ہے وہاں پر سامنے ہے، تو وہاں پر ان تصورات کے اندر اگر ڈوبا رہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور بادشاہ کے دربار میں موجود ہو کر بادشاہ کی باندیوں کے اوپر میں بری نظر ڈالوں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں اللہ کی بندیوں پر اور اللہ کی ان باندیوں پر میں معاذ اللہ بری نظر ڈالوں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، جیسا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے، فرمایا کہ شیر کا بچہ شیر کی بغل میں ہو اور کوئی آدمی اس کی طرف بری نگاہ ڈالے تو وہ اپنے انجام پہ غور کر لے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، تو یہاں یوں سمجھا جائے کہ اللہ کی بندیاں اللہ کے خاص دربار کے اندر موجود ہیں اور حکم الہی پر اپنے چہروں کو کھولے ہوئے، اور اب یہاں پر ان کے چہروں کی طرف غلط نظر سے نگاہ ڈالنا یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر باعث عذاب ہوگا اور کس قدر اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا ہوگا۔ آپ کی اس وضاحت سے بہت کنفیوژن بھی ہمارے کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی دور ہوئی ہوگی کہ وہاں چہرہ کھولنے کا حکم ہے کہ کھلا رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ ڈھانپنا اور چہرے کو چھپانے کی کہیں حکم موجود ہے اور اس کی وجہ موجود ہے، تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ چہرہ کھلا رکھو۔ یہ تو قرآن پاک کے اندر آیات مبارکہ اس طرح کی موجود ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر جو اس میں پردے کے بارے میں آیات ہیں تو اس میں یہ فرمایا گیا عورتوں کو جو پردے کا فرمایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر ٹھہری رہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ وہ جاہلیت والی بے پردگی نہ کرے۔ تو جاہلیت کی بے پردگی یہی تھی کہ چہرہ ننگا ہے، گریباں ننگا ہے، اور جو اعلیٰ چھپانے کے ہے ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور جن کو نمایاں نہیں کرنا ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بے پردگی جاہلیت کی بے پردگی ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ اور بھی متعدد آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عورتیں اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھیں۔ تو اب ایسی آیات مبارکہ پھر احادیث مبارکہ کی اتنی بڑی تعداد ہے
کہ صحابیات جو ہے وہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوتی تھی. تو اب وہاں پر بخاری شریف کی احادیث موجود ہیں کہ صحابیات اندھیرے کی وجہ سے اور اپنی چادروں کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ کون سی صحابی ہے، یہ کون سی عورت ہے. تو وہ نہیں، بعض اس طرح کے الفاظ ہے کہ نہیں پہچانی جاتی تھی اندھیرے کی وجہ سے، اور بعض کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ اپنی چادروں کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی. تو اب چہرہ اگر بالکل ظاہر ہو اور چادر نہیں ہو تو پہچان تو صاف ہو گئی. تو اب یہ جو فرمایا کہ اپنی چادروں کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے چہروں کو چھپا کے رکھتی تھی. تو صحابیات سے ایسا آج کے زمانے کی جو بے پردگی ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ جو اب بے پردگی جو عام ہو رہی ہے، جو بڑھتی جا رہی ہے، یہ تو شاید آج سے 50 سال پہلے بھی نہیں تھی. جو 50 سال پہلے کے لوگ ہیں اگر ان سے بھی پوچھ لیا جائے تو آج کل کی بے پردگی کے بارے میں تو وہ بھی کہہ دیں کہ یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھی. یہ میڈیا کا اس میں بڑا کردار ہے. تو جو 50 سال پہلے بے پردگی نہیں تھی تو کیا وہ 1400 سال پہلے ہوگی؟ تو اس لیے صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا، جو تابعین کا زمانہ، جو صحابیات اور تابعات کا جو زمانہ گزرا ہے، وہ تو انتہائی پردے والا اور انتہائی پاکیزہ ماحول والا گزرا ہے. اور اسی وجہ سے آپ پورا ذخیرہ احادیث دیکھ لیں کہ جو بے پردگی کے نقصانات ہیں وہ ان زمانوں کے اندر انتہائی قلیل تھے کہ جب پردہ مکمل تھا تو پھر جو بے پردگی کی وجہ سے معاذ اللہ زنا کاریاں ہوتی، بدکاریاں ہوتی اور بےہودگیاں، اور کوئی یہ گھر سے بھاگ گیا تو وہ گھر سے بھاگ گئی. تو یہ جتنا ایسا ماحول ہے یہ آپ کو ذخیرہ احادیث کے اندر کبھی نہیں ملے گا، یہ تاریخ کے اندر نہیں ملے گا. تو یہ ان چیزوں کو چھوڑنے کا اور اس پردے کو چھوڑنے کا انجام ہے کہ گھروں کی بدنامیاں، گھروں کی ذلتیں، ماں باپ کی ذلتیں اور ماں باپ کی نافرمانیاں اور ماں باپ کی ایذا رسانیاں اور ان کی بات نہ ماننا. تو یہ ساری آزادیاں جو پیدا ہوئی ہیں یہ اسی بے پردگی کی نحوست ہے. تو اگر اللہ رسول کے احکام پر عمل کیا ہوتا جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس طرح کی خرابیاں آج معاشرے کے اندر نہ پیدا ہوتی. یہ اچھی توجہ آپ نے دلائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں جیسے کہ مکہ مکرمہ میں آپ اترے تو وہ مولین کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اب تو رہائش جو ہے وہ لازمی ہے. تو جو بھی حجاج جاتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کی اسکیم کے تھرو جائیں یا پرائیویٹ کاروان وغیرہ کے تھرو جائیں، جب مکے پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ان کو رہائش گاہ میں لے جایا جاتا ہے یا رہائش بتا دی جاتی ہے. اس میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ کچھ رہائش گاہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ایک ہی کمرے میں رکھ دیے جاتے ہیں. تو وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اسلامی بھائیوں میں ذہن بنتا جا رہا ہے کہ وہ اسلامی بھائیوں کو الگ ایک کمرہ کر دیتے ہیں اور اسلامی بہنیں ایک کمرے میں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے، امیر اہل سنت نے اس میں بھی بڑا پیارا ایک طریقہ بتایا کہ ایک رسی بھی لے جائی جائے ساتھ اور کچھ کیل لے جائے جائیں، اور مالک مکان کی اجازت سے وہ کیل لگا کر بیچ میں اگر پردہ لگا لیا جائے تو پردے کی صورت بن سکتی ہے. مزید کیا وہاں پہنچ کر پھر رہائش میں آپ کو جانے کے بعد مولم جو اپنا کارڈ دے دیتا ہے، وہ بیلٹ دے دیا جاتا ہے کہ جس کو آپ اپنی پہچان کے لیے رکھیں. ایک گلے میں پہننے کا کارڈ دے دیا جاتا ہے. تو اب وہ کارڈ گلے میں نہ بھی پہنے تو اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ اس میں مولم کا مکان کا ایڈریس ہوتا ہے، ورنہ کھو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر عمرہ کرنا ہے. ظاہر ہے اس کی تو تیاری اور اس کے معاملات ہی کچھ اور ہیں. جیسا امیر علیہ سنت نے اس میں لکھا کہ پہلے آرام کر لیا جائے، بھوک ہو تو کھانا کھا لیا جائے، ہر قسم کی حاجت سے فارغ ہو کے، کیونکہ اب کعبے پہ اب کعبے پہ پہلی نظر کا معاملہ ہے. حضور ارشاد یہ فرمائیے کہ اب مکہ شریف پہنچ چکے تو اب تو حاجی عمرہ کریں گے. تو یعنی گھر سے جو احرام باندھ کے چلے تھے وہ عمرے کا احرام تھا یا حج کا احرام تھا؟ تو کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ اب حجاج جو ہے وہ گھر سے جب چلتے ہیں تو کیا وہ عمرے کا احرام باندھ کر چلتے ہیں یا حج کا احرام باندھ کر چلتے ہیں؟ اصل میں حج کی اقسام ہے، ایک افراد، دوسرا تمتع ہے اور ایک قران ہے. ہمارے یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں وہ تمتع کرتے ہیں، اور تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد اس کے افعال ادا کرنے کے بعد اور احرام سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے. تو یہاں سے اول صرف عمرے کا احرام باندھ کر لوگ جاتے ہیں، تو عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ احرام کھول دیتے ہیں. آپ نے کرام کیا ہے؟ جی الحمدللہ حج کرام کی سعادت ملی ہے. جب سے یہ سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور وہ حج کرام کیا، تو یہ الحمدللہ ان حجاج کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا زیادہ آسانی سے موقع مل جاتا ہے جن کی لاسٹ فلائٹ ہو، کیونکہ پھر تھوڑے دن رہ جاتے ہیں احرام باندھنے کے. تو حضور یہ ارشاد فرمایا کہ حج کرام کے باقی حج سے افضل بھی ہے. حج کرام جو ہے یہ حج افراد اور حج تمتع دونوں سے افضل ہے.
اور اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، تو چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج قران کیا اور جو سرکار نے کیا وہ افضل ہے، تو اس لیے حج قران افضل ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ حج قران میں اصل میں دیگر حج کی اقسام کی بنسبت مشقت زیادہ ہے، کہ حج افراد کے اندر صرف حج کرنا ہے، اور حج تمتع